اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حکموں کا بھی پابند رہے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانے، اس کے اوپر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو ہر طرح سے دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مبلغ امت تھے، بلکہ جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، اپنی پریشانیوں کو حل کرواتے۔ معاملات کے حل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب آدمی سے لے کر بادشاہ تک ہر آدمی کے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ کوئی آپ کے پاس حاضر ہوتا اور کہتا کہ رزق کی تنگی ہے تو آپ اسے ایسا عمل بتاتے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ ایک عورت نے خواب میں اپنی بیٹی کو سخت عذاب میں دیکھا اور اس کا حال حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرو۔ اتفاقاً اسی روز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی بیٹی کو خواب میں دیکھا جو بہترین تخت پر بیٹھی ہے، سر پر شاندار زری تاج رکھا ہوا ہے۔ آپ کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا تیری ماں تو اس کے خلاف بیان کی تھی۔ لڑکی نے جواب دیا میری ماں نے بالکل سچ کہا تھا، ہم 70 آدمی عذاب میں گرفتار تھے، ایک شخص ہماری قبروں کی طرف سے گزرا اور اس نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو بخش دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس درود پاک کی برکت سے ہم سب کو عذاب سے نجات بخشی۔ جو فضل و کرم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے حصے میں آیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کوشش کیجئے کہ جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا اور کہتا کہ رزق کی کمی ہے، کاروبار بند ہے، پریشان حال ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرو۔ سورہ واقعہ جو 27ویں پارے کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ آپ بھی نماز مغرب کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سونے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ناظرین و سامعین، رزق میں برکت اور غربت سے نجات کے لیے ایک خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو غربت سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، قرض دار ہیں، ان تمام مسائل سے نجات چاہتی ہیں تو جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ ضرور کریں۔ جمعۃ المبارک کے دن صبح کے وقت نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے سے آپ کے گھر سے بے برکتی دور ہو جائے گی، رزق میں اضافہ ہوگا، اور بھی جس حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ مقصد، وہ حاجت، وہ خواہشات آپ کی ضرور پوری ہوں گی۔
ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔